بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نعمہ لا تعد ولا تحصى والصلاة والسلام علی نبیہ المجتبی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور آج اس نماز کے طریقے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں نواں دن ہے۔ گزشتہ کل اس موضوع پر بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز میں قرآن کی کون کون سی سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی۔ سب سے پہلے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر 3، 5، 7 اور 9 تک بھی پڑھی ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 وتر پڑھ دے تو پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھ دے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطروں میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وطروں کی ایک رکعت میں سورۃ النساء کی 100 آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ بہترین جمعہ وہ ہے، خطیب اور امام کی حکمت یہ ہے کہ اس کا خطبہ چھوٹا ہو، نماز لمبی ہو، جبکہ ہمارے ہاں اس کے برعکس ہوتا ہے، جمعے کی تقریر بڑی لمبی ہوتی ہے، نماز چھوٹی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ تلاوت فرمائی ہے۔ جہاں تک نماز عیدین کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز عید کی پہلی رکعت میں کثرت کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ ثابت ہے، لیکن کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین میں پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری میں سورہ قمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جہاں تک نماز جنازہ کا تعلق ہے اس میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تکبیر کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے بعد اگلا موضوع شروع ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت کیسے ہوتی تھی۔ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے قرآن کی تلاوت فرماتے کہ ایک ایک حرف جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ میں آتا۔ مثال دے دوں گا آپ کو، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت
آمین۔ مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے اس پوری سورۃ الفاتحہ میں سے کسی کو اگر کوئی ایک حرف ایسا ہے جو الگ الگ سنائی نہیں دیا تو اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے۔ اور ہمارے ہاں سلسلہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دونوں میں سے کون سی تلاوت ایسی ہے جس کو سننے کو جی چاہے؟ ان میں سے سنت طریقہ کون سا ہے، یہ فیصلہ بھی میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ واضح ہے، صحیح بخاری میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مد والے حروف کو لمبا کیا کرتے تھے، الرحمن الرحیم۔ اور پھر اسی طرح ایک اور بڑا اہم نقطہ جس کو ہمارے آئمہ کبھی بھی ذہن میں نہیں لاتے، اکثر و بیشتر حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے۔ کبھی توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، میری یہ کوشش ہوتی ہے میں کبھی بھی دو آیتیں بغیر وقف کے نہ پڑھوں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی آیت مبارکہ پڑھتے جس کا مرتبہ، مقام، اہمیت، کیفیت دیگر آیات کی نسبت زیادہ ہوتی، مختلف ہوتی، تو آپ اس کو دہرایا بھی کرتے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو خوبصورت بنایا کرو۔ میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں عبادت کو عادت بنا لیا گیا ہے، ایک رسمی کارروائی پوری کی جاتی ہے۔ دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ دوسرا پہلو کیا ہے کہ قرآن کو اس قدر تکلف کے ساتھ نہ پڑھا جائے کہ سمجھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ قاری صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ خیر الامور اوسطها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ کیے جائیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو ترتیب کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنے صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیا۔ کسی نہ کسی صحابی سے آپ نے فرمایا پڑھو، صحابی کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل، آقا قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا اريد ان اسمع من غیری، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے سنوں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ قرآن سننا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، قرآن کو سننے کا بھی اجر و ثواب موجود ہے۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم کلمہ گو نہیں ہیں لیکن قرآن کی تلاوت سن کر، حالانکہ وہ سمجھتے نہیں، لیکن قرآن کی تلاوت سن کر ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے نماز میں ویسے تو قرآن کو ہمیشہ ہی اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، لیکن نماز میں قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور میں اس مناسبت سے ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، جب ہم تجوید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اکثر بھائی گھبرا جاتے ہیں، وہ جی پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے۔ یاد رکھیے تجوید
بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز مخارج، سین اور صاد میں کیا فرق ہے، لال، زا، واو اور ضاد میں کیا فرق ہے، شا جیم کے بعد والی اور ہا دو آنکھوں والی، ان میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ جب حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ میں سمجھا دیتا ہوں، قرآن میں ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعلم تعلمون عین ہے جو انسان کے حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، تھوڑی سی مشق کر کے اس کی ادائیگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اب ایک آدمی پڑھتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حمزہ کے ساتھ عین کو حمزہ میں بدل دیا۔ جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو درد ہوتا ہے، تمہیں درد نہیں ہوتا۔ اس طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی نماز اور اس نماز میں قرات، اور قرات جو ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، آپ نے اکثر مساجد میں دیکھا ہوگا ہمارے حفاظ کرام سپارہ پورا کرنے کے چکر میں خود بھی پورے ہو جاتے ہیں اور نمازیوں کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ مجھے بہت ساری جگہوں سے شکایات آئی، کہتے ہیں جی گئے ہیں وہاں، بڑے شوق کے ساتھ گئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوا کہ ایک تو وہاں تھک گئے ہیں، حافظ صاحب سپارہ پورا کرنے کے چکر میں بھاگتے رہے، دوسرا قرآن اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے رہے کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آئی۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ امام اگر قرآن پڑھنے کے دوران غلطی کر رہا ہو تو اس کو بتا دینا، اس کی غلطی کی نشاندہی کر دینا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ کہ ڈاکہ ہمیشہ وہی پڑتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ جو لوگ مساجد کی طرف نہیں آتے، شیطان کی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ تو پہلے شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان حملہ آور ہوگا تو ہمیشہ ان لوگوں پر جو اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان نماز میں ہمارے خیالات کو منتشر کرتا ہے اس کا نام خنزب ہے، خنزب، خا نون زا اور با۔ تو فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب تم یہ محسوس کرو نا کہ شیطان تمہیں نماز میں تنگ کر رہا ہے تو فرمایا سب سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، نماز کے دوران ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف ہلکا سا منہ کر کے 3 دفعہ تھوکنے کا اشارہ کرو۔ تھوکنا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا ہے۔ تو سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کیا تو رب کائنات نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب انسان بذات خود اپنے خیالات کو قابو میں رکھے، یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ لیکن اگر سلسلہ وہ ہو جو ایک مسجد میں ہو گیا تھا، عشاء کی نماز پڑھی تو نمازی کہنے لگے کہ سمجھ نہیں آ رہی، امام صاحب نے شاید 2 رکعتیں بڑھا کے سلام پھیر دی۔ اب امام صاحب کی توجہ بھی اتنی ہی تھی تو ایک آدمی کہنے لگا میں بتاتا ہوں، مجھے پتا ہے امام صاحب نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ کہنے لگے جی کتنی؟ کہنے لگا 2۔ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ صاف اور سیدھی بات ہے، میں ایک دکاندار ہوں، میری 2 دکانیں ہیں اور میں ہر دکان کا حساب 2 رکعتوں میں کرتا ہوں، میرا حساب روزانہ پورا ہو جاتا ہے
آج میں نے ایک دکان کا حساب دیا تھا، دوسری کا کرنے لگا تھا کہ سلام پھر گئی۔ اب ایسا بندہ اگر یہ کہے کہ جناب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بھائی تھوڑا سا منہ کر کے تھوکنے کا اشارہ کروں شیطان بھاگ جائے، وہ کیوں بھاگے گا بھائی؟ اس کے بعد باری آ جاتی ہے رکوع کی، اور اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد، قرات کرنے کے بعد بالکل مختصر سا سکتہ کرتے، مختصر سا تقریباً 1 سیکنڈ اور 1 سیکنڈ سے بھی کم۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو کانوں اور کندھوں تک، کانوں یا کندھوں تک اٹھاتے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے۔ اور رکوع کی کیفیت کیا ہوتی؟ وَكَانَ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کی دونوں ہتھیلیاں، انگلیاں نہیں بلکہ ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہوتی، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں چپنی کہتے ہیں نا، اس کے اوپر ہوتی، اور آپ کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، بلکہ آگے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس انداز سے رکوع میں جاؤ حتی یأخذ کل عضو ما اخذہ، جسم کا ایک ایک جوڑ جو ہے نا وہ تسلی کے ساتھ اپنی جگہ ٹھہر جائے۔ ہمارے ہاں تو رکوع کا جو سلسلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، میں حیران ہوتا ہوں، بلکہ آپ میں سے بعض بھائی مجھے آ کر شکایت کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر ہم نے نماز تو پڑھی لیکن میں نماز پڑھ کے بہت تنگ ہوا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے جی امام صاحب ساتھ ملنے ہی نہیں دیتے، ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے۔ اور شاید اسی کی دیکھا دیکھی مجھ سے بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے، اور جی نماز نہ چھوٹی پڑھائیں۔ اللہ کے بندو، اگر نماز میں سکون نہیں تو پھر سکون کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر سکون نہیں ملتا، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے جو لوگ نماز میں سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوتی۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں حتی لو صب علیہ الماء لاستقر، آپ کی کمر اس قدر سیدھی ہوتی کہ کمر کے اوپر اگر پانی ڈالا جاتا تو پانی رک جاتا۔ اب جس نے کوب نکالنا ہے یا جس کی گردن اوپر اور پیٹھ نیچے سلوک کی شکل میں، ڈھلان کی شکل میں جس نے رکوع کرنا ہے وہ خود فیصلہ کر لے، اس کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ یعنی رکوع ایسا ہونا چاہیے کہ کمر بالکل سیدھی۔ اور پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو رکوع کے اندر سر کو بالکل جھکائے رکھتے اور نہ بالکل اٹھائے رکھتے، بلکہ آپ کی کمر، آپ کے کندھے اور آپ کا سر بالکل ایک سیدھ میں ہوتا، ایک لائن میں ہوتا۔ رہا یہ مسئلہ، اور جی اتنی باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز ہی پڑھنی ہے نا، جیسے بندہ مرضی پڑھ لے، جی پڑھنے تو دیں جیسے مرضی کوئی پڑھے۔ یہ باتیں غلط ہیں۔ نماز اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کے مطابق ہو۔ اور جب ہم دنیاوی امور میں باریکیوں میں جاتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نظر انداز نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو نظر انداز کیوں کریں؟ اس سلسلے میں کافی ساری احادیث ہیں کہ رکوع کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، رکوع بالکل سیدھا ہونا چاہیے، رکوع بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ لیکن اختصار کے پیش نظر میں ان کو یہاں پر چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم رکوع کی تسبیحات پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق نماز نبوی کا مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔